جی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ کچھ غیر یقینی سے دو چار ہے، اور مختلف جو پارٹیز کو لے کر مختلف آراء جاری ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ برطانیہ کی بات کریں تو برطانیہ میں جو مقیم پاکستانی ہیں ان کا کیا کہنا ہے پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، عادل صاحب، ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ پاکستانی الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، فیوچر کیا دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست کا۔ بہت شکریہ شاہ جی، آپ ہمیشہ جو ہے ادھر جو ہمارے مسائل ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے وہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان میں جو الیکشن تھا وہ ناگزیر تھا، جس طرح کی انسٹیبلٹی تھی پورے پاکستان میں، یہاں جو اوورسیز تھے وہ بھی اس سے متاثر تھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فیملیز ادھر گائے بگائے جاتے رہتے ہیں، کچھ تو برٹش بورن ہیں لیکن جو گائے بگائے جاتے رہتے ہیں وہ کنسرن ہوتے ہیں ان معاملات کے لحاظ سے۔ ابھی آپ نے جو پوچھا الیکشن کے حوالے سے، دیکھیں پہلی منزل تھی الیکشن، فری اینڈ فیئر جو الیکشن تھے وہ ہونا ضروری تھے۔ پاکستان کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ متنازع حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے پہلے تو پری ریگنگ کے بعد جو الیکشن ڈے تھا وہ بہت اچھا گزارا، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے پھر ایک دفعہ تو تاریخ کو دہرایا اور پوسٹ ریگنگ بھی کی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جن کا مینڈیٹ ہے وہ اس چیز کو رو رہے ہیں کہ ہماری جو رات تک تھی وہ بالکل جو فارم 45 تھی وہ اس کے مطابق ہم جیت رہے تھے۔ 2 دن الیکشن کے جو بعد انہوں نے 47 جو الیکشن مینج کیا، 47 فارم کے مطابق ہمیں شکست دے گی۔ اب یہ جو وہ چیزیں ہیں جس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ وہ حقیقتیں ہیں جس کا جب تک ہم سامنا نہیں کریں گے پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اوورسیز بحثیت اوورسیز ہم بھی یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم جن ملکوں میں رہ رہے ہیں وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا سسٹم رن ہوتا ہے، ایک باقاعدہ پالیسی چل رہی ہوتی ہے جس پہ لوگ چلتے ہیں، پھر وہ ملک گرو کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، ان کی پوری بین الاقوامی دنیا میں آواز سنی جاتی ہے۔ تو وہ کیوں سنی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ ول آف پاور کو سنتے ہیں، عوام کو فیئر مینڈیٹ کو وہ جگہ دیتے ہیں، جو پالیسیز آتی ہیں پھر وہ مینج ہوتی ہیں اور ملک ترقی کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، اس لیے یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس سے جو آئندہ فیوچر میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اب پھر دوبارہ سے احتجاج شروع ہو جائیں گے، دھرنے شروع ہو جائیں گے، گورنمنٹ انسٹیبل ہوگی، جو IMF فنڈز ہیں وہ ان پہ جو ہیں وہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے، تو پھر انسٹیبلٹی ہو جائے گی۔ تو مقصد میرا یہی ہے بات کرنے کا، ہم اوورسیز بحثیت یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جلد از جلد پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے تاکہ اکنامیکل اسٹیبلٹی بھی آئے۔ آپ پاکستان کو، ہم کیونکہ ادھر رہتے ہیں، ہم بہت دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی بہت بڑی امپورٹنس ہے۔ آپ اس کی جیوگرافیکل پوزیشن دیکھ لیں، جیو پولیٹیکل پوزیشن دیکھ لیں، جیو اکنامیکل پوزیشن دیکھ لیں، جس خطے میں پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس کا سٹیبل ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ پاکستان میں ہماری فیملیز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور پورے دنیا میں اس کا نام روشن ہو۔ جی بالکل، بہت شکریہ عادل صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے پاکستان کے حالات کا جائزہ لیا، پاکستان کی ایک امید کے حوالے سے بتایا۔ ہمارے ساتھ ایک PTI کی یوتھ کے کو لے کے ایک لیڈر موجود ہیں جن کا نام ہے نقاش، اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ PTI کے حوالے سے اور جنرلی پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے وہ کیا رائے رکھتے ہیں بینگ اوورسیز پاکستانی۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح بات، یہ بھائی نے صحیح بات کیا کہ یہ جو پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں یہ کلیئرلی انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور سب کو پتا تھا کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، لیکن ہم جو اوورسیز ہیں ہم نے تو اپنا پورا حق ادا کیا ہے کہ ساری فیملی کو، سب کو بولا کہ ووٹ کس کو دینا ہے۔ اور ابھی یہ جو پاکستان کی صورتحال چل رہی ہے ابھی تک یہی ٹیم ڈیسائیڈ ہو پایا کہ پاکستان کا نیکسٹ وزیر اعظم کون ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ پنجاب کا بھی جو ہے وہ اس کی بیٹی کو بٹھا دیا ہے، ٹھیک ہے، سارا چوری کا مینڈیٹ کر کے فارم 47 کو آگے لا کے تو ان کو آگے کر دیا۔ تو یہ تو الیکشن تو بالکل دیکھیں اس میں یہی ہوگا بعد میں کہ پھر وہی احتجاج ہم کریں گے جو ہمارا آئینی حق ہے، اور اسی کے آگے ہم چلتے رہیں گے۔ باقی جو ہوا ہے وہ تو ہم اس الیکشن کو بالکل نہیں مانتے۔ بالکل، بہت شکریہ۔ لیکن عادل صاحب، ایک سوال آپ سے یہ کہ احتجاج بے شک ہر پارٹی کا ایک حق ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج اس کا سلوشن ہے، یا ایکشن ٹرائبونل میں جا کے اپیل کر کے اس تھرو اس کو لے جا سکتا ہے؟ دیکھیں، احتجاج جو سیولائزڈ نیشن ہے نا وہ احتجاج ہی کرتی ہے نا، کوئی یہ تو عسکریت پسند نہیں ہے جا کے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں یا لڑنا شروع کر دیں، یا کوئی اس طرح ملیشیا تو نہیں ہے نا کہ جو ان کو فائٹ کرے۔ احتجاج ہی ہوتے ہیں، پیسفل طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں، وہ مختلف حوالوں سے ہوتا ہے، جس قدر آواز سنی جائے گی اس قدر فائدہ ہوگا۔ اگر اس کو لوگوں کی آواز کو نہیں سنا جائے گا تو وہ پھر اس میں ایکسٹریمزم آئے گی، پھر لوگ وائلنس کریٹ ہوگا، تو پھر اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ جلاؤ گراؤ کی تو پالیسی کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور سب سے بڑی بات ہے جو اپنا وطن ہوتا ہے، گھر کو جلا کے چراغ روشن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ کرنے کا سب کا حق ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس پہ یا تو اس پہ جوڈیشل انکوائری بٹھائی جائے یا کوئی کمیٹی بٹھائی جائے یا اس پہ جو ہمارے اعلیٰ تحقیقی ادارے ہیں جس میں سپریم کورٹ آتی ہے وہ اس کا نوٹس لے. ہر معاملات میں یہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, اس کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں تاکہ یہ جو مزید جو ایسکلیٹ نہ ہو, کیونکہ ہسٹری ہے پاسٹ پاکستان کی, کیونکہ دھرنے ہوتے ہیں, پھر احتجاج ہوتے ہیں, پھر وائلنس ہوتا ہے, تو پھر آپ اس میں آپ دیکھیں گے 9 مئی جیسے واقعات کو پھر ایک پارٹیوں سے جوڑا جاتا ہے, پھر مزید نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو اب پاکستان کو جو بھی جماعت آئے گی, سب سے بڑا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں نفرتیں دور ہوں, پولرائزیشن ہے وہ دور ہو, پھر ملک گرو کرے گا. خالی باتوں سے جمع تفریق نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ آپ کا. بالکل جناب, ان کا کہنا تھا کہ خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا اور گھر کو جلانا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پرامن احتجاج جو ہے وہ ایک معاشرے میں ایک اچھا رول پلے کرتا ہے.